زندان سے رہائی پا کر مدینے آ جاتا ہے تو امام سجاد جناب بشیر ابن جسلم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بشیر، تمہارا باپ ایک بڑا شاعر تھا، کیا تم بھی اشعار وغیرہ کہتے ہو؟ تو بشیر نے کہا ہاں مولا، میں بھی اشعار کہتا ہوں۔ اس کے بعد مولا امام سجاد کہتے ہیں بشیر جاؤ اور مدینے میں جا کر میرے آنے کی اطلاع کر دو اور کہہ دو کہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ مدینے آ گیا ہے۔ عزیزو، بشیر آتے ہیں مدینے میں اور بشیر یہ شعر پڑھنا شروع کرتے ہیں، یا اہل اسربا لا اقام لکم بہا قتل الحسین بدمغی مدرارا۔ اے اہل اسرب، اے اہل مدینہ، یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا کیونکہ مدینے کی رونق اجڑ گئی۔ اے اہل مدینہ، حسین قتل کر دیے گئے۔ آزادارو، جب بشیر نے یہ صدا جا کر لگا یا ندا دی تو جناب ام البنین آتی ہیں اور کہتی ہیں اے بشیر، آخر تو کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ کیا میرا حسین مارا گیا؟ بشیر کہتے ہاں بی بی، حسین ابن علی قتل کر دیے گئے اور ان کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا۔ عزادار ام البنین کہتی ہیں کہ کیا حسین واقعا قتل کر دیے گئے؟ کیا میرے عباس نے وفا نہ کی؟ عزادار اس کے بعد جناب ام البنین کہتی ہیں کہ اگر میرے عباس نے وفا نہ کی ہوگی تو میں اپنے عباس کو دور نہ بخشوں گی۔ عزادار بشیر کہتا ہے نہیں بی بی، ایسا نہیں ہے، پہلے عباس قتل کیے گئے، پہلے عباس کے شانے کٹے، اس کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی۔ عزادار بشیر مرثیہ پڑھتا جا رہا تھا، جب بشیر نے یہ مرثیہ پڑھا کہ عباس کے سر پر ایک گرز آہنی لگا، عزادار جناب ام البنین طلب گئی، کہا کیا کہا تم نے؟ میرے عباس کے سر پر گرز آہنی لگا؟ ارے کون اتنا طویل، میرا عباس تو اتنا طویل القامت تھا، کون اس کے سر پر پہنچ سکتا تھا؟ عزادار بشیر نے کہا بی بی، پہلے عباس کے بازو قلم ہوئے، اس کے بعد عباس کے آنکھوں میں تیر پیوست ہو گیا اور عباس جب تیر کو اپنے زانوؤں سے نکالنا چاہتے تھے، ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے گرز آہنی عباس کے سر پر مارا، عباس منہ کے بل زمین پر گرے۔ عزادار ام البنین طرف گئی اور کہا ارے جب بھی کوئی گرنے والا گرتا ہے، ارے اپنے ہاتھوں کا سہارا لے لیتا ہے، لیکن ہائے میرا عباس گھوڑے کی زین سے کس طریقے سے زمین پر گرا ہوگا۔ اجمل اللہ، عزاداروں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزاداروں، یہ سلسلے کی آخری مجلس ہے، یہ جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو اپنا سلام آخر ہے۔ عزاداروں، اس شعر کو یاد کیا کیجئے اور اس کے بعد امام حسین کے مصائب پہ گریہ کیا کیجئے۔ عزادار، نہ جانے کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ رہے لیکن آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن نہیں معلوم کون اگلے سال ہمارے درمیان رہے اور کون نہ رہے۔ عزادار، اس کے بعد شہزادیاں اپنے اپنے گھروں کو جاتی ہیں۔ جناب زینب جناب عبداللہ کے گھر جب پہنچتی ہیں تو جناب عبداللہ پہچان نہ سکے اور کہتے ہیں ضعیفہ تو کون ہے جو میرے دروازے پر آئی ہوئی ہے؟ جناب زینب کا دل تڑپ گیا اور کہا عبداللہ، ارے کوئی نہ پہچانے تو نہ پہچانے، کیا تم نے بھی پہچاننے سے انکار کر دیا؟ جناب زینب نے کہا اے عبداللہ، میں کوئی اور نہیں، میں زینب ہوں۔ عبداللہ نے کہا شہزادی، ارے آپ کے بال سفید تو نہیں تھے؟ جناب زینب نے کہا ارے کربلا کے میدان میں میرے اوپر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ میرے بال سفید ہو گئے۔ عزاداروں، بس ایک روایت اور
اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. جب جناب زینب جناب عبداللہ کے گھر میں وارد ہوئی ہیں, ابھی تک جناب زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا تھا. چاہے وہ کربلا کا میدان ہو, چاہے وہ شام کا زندان ہو, ہر مقام پر جب جناب زینب کے بیٹوں کے سر آئے ہیں یا لاشیں آئے ہیں تو جناب زینب نے شکر کا سجدہ کیا ہے, اپنے بھائی کا ماتم کیا. لیکن جب جناب عبداللہ کے گھر میں حجرہ آن محمد میں پہنچی ہے تو جب جناب زینب کی